یہ رب کریم نے امت مسلمہ کو بعض شخصیات کی شکل میں تحائف عطا فرمائے۔ ان تحائف میں سے ایک تحفہ حضرت امام احمد بن حنبل کی صورت میں تھا جو رب کریم نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا اپنا نام مبارک احمد ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے، پھر دادا کا نام حنبل ہے۔ آپ امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ عبداللہ آپ کے فرزند یعنی بیٹے کا نام ہے، ان کی کنیت سے آپ مشہور ہیں۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ایک محدث تھے اس وقت کے بغداد کے اندر، حضرت حشیم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی خدمت میں دین پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ میں دین پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا شوق کا عالم یہ تھا، جو ہی صبح صادق کی ڈوری نظر آتی یعنی سفیدی نظر آتی تو آپ اپنے گھر سے نکلتے، استاد صاحب کے گھر پہنچ جاتے حدیث پڑھنے کے لیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ کی والدہ آپ کو پکڑ لیتی، بیٹے صبح ہو جانے دے، روشنی ہو جانے دے، صبح کی نماز گھر ادا کر لے، چھوٹا بچہ ہے، بعد میں جانا مدرسہ پڑھنے کے لیے۔ آپ فرماتے اماں جان وہ جو دیر کرتے ہیں وہ ہمیشہ دیر ہی میں رہتے ہیں، وہ جو دیر کرتے ہیں وہ ہمیشہ دیر ہی میں رہتے، انتظار نہیں کیا جاتا، بس جب آنکھ کھل جائے تو فوراً پہنچنا چاہیے۔ آپ مدرسہ پہنچ جاتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقیہ، محدث اور اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک مجتہد اور فقہ حنبلی کے بانی تھے۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول کی پیروی پر گزری۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ در حقیقت امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع، امام فی السنہ کے عالی مقام پر فیض تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طالب علمی کے زمانہ میں بھی 5 حج کیے، جن میں سے 3 حج پیدل پیا چل کر ادا کیے، پیدل چل کر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا شغف تھا، عبادت میں شوق کا عالم تھا، یعنی اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر سے تعلق کا عالم تھا۔ آپ 15 سال کی عمر میں علم حدیث پڑھنا شروع کیا۔ 15 سال کی عمر آپ انتہائی جلد ہی محدث کہلوانے لگے، انتہائی جلد۔ آپ کا حافظہ مضبوط تھا، زاہد، زہد، تقوی، ورع، آپ امام بن کر ابھرے۔ زہد میں بھی، تقوی میں بھی، ورع میں، تمام عبادات میں آپ انتہائی بڑے شاغل تھے، عبادت کے اندر بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عبادت گزار۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا آپ نے اپنے شہر بغداد میں محدث بغداد حضرت امام حشیم سے کی، پھر ان کے انتقال کے بعد آپ دیگر شہروں مثلا کوفہ، بصرہ، یمن، شام، مکہ اور مدینہ کا سفر فرمایا۔ آپ نے اس دور زمانہ میں کئی اساتذہ سے فیض حاصل کیا، کئی اساتذہ کرام سے، جن میں سے نامور اساتذہ کرام استاد محمد بن ادریس الشافعی علیہ رحمہ ہے، جو امام شافعی علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرے استاد سفیان بن عجینہ ہیں، اور حضرت عبد الرزاق بن حمام ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف بھی آپ کے استاد ہیں، یہ آپ کے استاد تھے۔ اور آپ کے شاگردوں میں سے نامور شاگرد، ویسے تو آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شاگرد ہوں گے، لیکن ان میں سے نامور شاگرد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، جن سیاستہ کے 6 امام امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ 3 امام ڈائریکٹلی آپ کے شاگرد ہیں، یعنی کہ بلا واسطہ، اور 3 بالواسطہ انڈائریکٹلی آپ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ آپ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، بغیر کسی واسطے سے آپ سے پڑھے، آپ سے فیض حدیث حاصل کی، فیض علم حاصل کیا۔ اور پھر امام ترمذی علیہ رحمہ امام احمد بن حسن ترمذی کے شاگرد ہیں، جامع ترمذی والے امام ترمذی ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ جامع ترمذی کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، جنہوں نے تالیف کی ہے، وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حسن ترمذی کے، اور امام احمد بن حسن ترمذی ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، یعنی کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ حضرت امام احمد بن حنبل دادا استاد ٹھہرے، اور حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، یعنی کہ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ، نسائی شریف کے مصنف، وہ شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل کے، اور حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل ڈائریکٹلی شاگرد ہیں اپنے والد ماجد حضرت امام احمد بن حنبل کے۔ اور پھر امام ابن ماجہ شاگرد ہیں امام محمد بن یحییٰ کے، حضرت امام محمد بن یحییٰ
ڈائریکٹلی شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو امت پر احسان فرمایا، یوں سمجھیں کہ صحیح ستہ کا پورا مجموعہ حدیث آج جو امت کے پاس موجود ہے، یہ جو امت پر کرم نوازی ہے اس صورت میں رب تعالیٰ کی، ان احادیث کی شکل میں رب تعالیٰ کی جو عنایت ہے امت پر، یہ احسان ہے، منت ہے، اور ہم پر کرم نوازی ہے امام احمد بن حنبل کی۔ امام احمد بن حنبل کے توسط اور توسل سے رب کریم نے امت کو یہ ائمہ محدثین عطا فرمائے، اور جن کے وسیلے سے رب کریم نے ہمیں یہ کتب احادیث اور احادیث کا مجموعہ عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 77 سال جہان فانی پر زندگی بسر کی۔ 164 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، ربیع الاول کے مہینہ 164 ہجری میں، 12 ربیع الاول 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے، بمطابق نومبر 780 عیسوی 2 اگست 855 عیسوی میں آپ کا وصال ہے، یعنی کہ تقریباً 77 سال آپ جہان فانی پر رہے۔ ان 77 سالوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت سے، بڑی جستجو سے، بڑے اسٹرگل سے امت کو مجموعہ احادیث عطا فرمایا۔ وہ مجموعہ احادیث جس کا نام آپ نے مسند رکھا، اور پھر آج جو ہمارے پاس موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے، یہ 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ 40,000، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ تقریباً امت میں اس وقت جو سب سے بڑا حدیث کا مجموعہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اتنی ائمہ کرام گزرے ہیں اسلاف سلف الصالحین میں، تو امام احمد بن حنبل نے 77 سالہ زندگی میں آپ نے کئی مصائب کا مقابلہ کیا، کئی امتحانات کا مقابلہ کیا، کئی آلام کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ پر ظلم ڈھائے، مگر آپ نے صدق دل اخلاص کے ساتھ ان مصائب کا مقابلہ بھی کیا۔ صرف مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ صبر کے ساتھ ان کو قبول بھی فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جمعہ کے دن 12 ربیع الاول 241 ہجری بمطابق 2 اگست 855 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بغداد میں آپ کا وصال ہوا، اور بغداد ہی میں آپ کے اپنی مسجد کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، وصال کے وقت آپ کے جنازے کو دیکھ کر 25,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، خالی جنازے کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، بیت گیا۔ عرصے کے بعد جب آپ کی قبر انور کے قریب، مزار مقدس کے قریب جب کوئی دوسری قبر کھودی جا رہی تھی، آپ کی قبر مبارک کھل گئی، تھوڑی سی کھلی مزار مبارک۔ جب آپ کی قبر مبارک کھلی، لوگوں نے دیکھا بدن تو بدن، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شاعر نے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خالی نام لیا ہے محمد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب ہے، ادب کے حوالے سے خالی نام نہ لیا کرے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی صفتی نام لے لیا کرے، جیسے مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل اور آپ کے فیض سے فیض یابی عطا فرمائے، اور رب کریم حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار مقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہونے والوں پر بھی، اور حضور کی ساری امت پر رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی رہے۔